ارے جی میری کل اس چیز جھگڑا ہو گیا اس اشارہ کی تو یہ دیکھو کتاب سارے ایمان ہے قرآن ہے میں کہ یار خدا کا واسطہ کتاب میں قرآن بنا کر ٹھیک ہے کتاب ہے لیکن قرآن اور قاضی صاحب نے نپائی لکھی نہیں کہ حدیث مبارک لکھا نہیں. ایک وقت ایسا آتی کہ اہل کتاب اٹھتا اور کوئی لوگ ایسے جھوڑے دیں گمراہ ہوتا جو لکھا ہے قرآن کلے آسی تو جی حالانکہ اس نے جتنا تک پاک نہ ہو تو لا یمسہ الا المطہرون چھوئی نہ ہو سکتے حرام ہے اصل ہونے قاعدے کریمہ نے تو جی مند تلے ایسی تو کی حال ہوتا ہے جیسے نہ ہونے کا مطلب ہے تو ہوتے تو نہ کلر ہے ذہنی طور تے میں پریشان تھا سارے شہر آئی متحدہ مجلس عمل جی ہاں علماء کہ چلو سارے جو دوست سارے گیا ملے ہی ہاں میں یہ دن قطار کے بیٹھے جی اس صرف بیٹھا فقہ جعفری والا نال بریلوی فدے بندی اہل حدیث اچھا سپاہی صحابہ والا اسلامی جماعت دیکھو جی سانو درس دینے والی وہ ہے کفر شرک بدعت ٹھیک ہے جی بالکل فتوی دینے والی کون ہے بالکل ایک محاذ سے آنے والی ہے حتیٰ کہ جو کل اتنا تک لا گئی کہ مولوی منافق ہاں جی بڑی قیمتی تو سب مولوی منافق ہاؤس اس حد تک آدمی گلا کہ میں کب بھائی میرے میں تو منافق نہ تھی کہ تو کافر تھی کافر تھی ہاں جو تیرے ثبوت ہے حوالے بخاری شی میں منافق نہ تھی کہ تو کافر تھی. افسوس اس گل ہے کہ اساں اسلام میں چھوڑے تھے تو حق ہی بنتا ہے کہ تیرے خلاف میں فتوی جاری کراواں لیکن سانو دھی بھیڑ ماں پیو سمجھ کے چوسی تو واللہ والے میں اس حد تک پہنچ گیا کہ جڑے آدھے منکر رسول ہے جو نہیں بھی جھولی چ بیٹھے اللہ جانے بے یہ ہیں جی پتہ نہیں کتنے بندے قتل ہو گئے مسجدوں نے وچ تے انہاں نے امام بارگاہ نے وچ کتنے بندہ سینکڑا مر گئے ہزاراں مر گئے. اچھا اہل حدیث ایک ایسا فرقہ ہے جڑا وہابیاں کوئی کافر رکھنا ہے دیوبندیاں کوئی کافر رکھنا ہے بریلویاں کو کافر رکھنا ہے. اچھا جناب علی وہابی سب کو مشرک آکھنے کافر نہیں توبہ ہے مشرک نہیں توبہ کو نہیں. ہاں جی اچھا جی کافر جی شیعہ کافر مار کے ہن اسلام آنا تو اسلام آنا ساری پردی حقیقت جی کوئی اسلام کو نہیں یہ ایک سارے کو ڈھونگ کر چاہیے تن بوجھ ایسا ہی بچے ہیں. اچھا آج میں عمر حیات خان جدہ افغانستان دی جنگ چھڑی ہے یہ میرے مرید وہ علاقے دے گواہ ہیں میں تو دعا افغانستان دا کے نہ منگا نہ انہیں دی فتح تھی اجن اے جھڑ بدل ان تے جڑتا ودا اجن جنگ چھڑی نہ ہے. سارے علماء جڑے انہیں کو کافر آتے ہیں منافق آتے ہیں اوہ والا دعائیں شروع کریں یا اللہ مسلمان کو خطا عطا فرما کل وہ منافق ہیں وقت مسلمان تھی گئے کل آتے ہیں یہ گستاخ رسول نے منافق ہیں انہیں آتے ہیں نہ آتے ہیں سارے سپہ صحابہ دی دیر بند دی حکومت ہے جی کل انہیں کو گستاخ رسول آتے ہیں منافق آتے ہیں سارے علماء سارے پیرے طریقہ پھر جلے جنگ چھڑی سارے رل کر دعائیں منگتے ہوئے یا اللہ مسلمانوں کو فتح اگر ایک مسلمان ہیں تو ہوتا جنہوں منافق استاد سکھائے گا. عمر حیات خان آج ہزاروں میں جو چند لوگ ہیں چند علماء ہیں جڑے باقی جنہوں نے ایمان کامل ہیں نہ تو وہ حدیث کا آج کے مطابق آج پورا تھی چکا وہ زمانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ وقت تک میری امت ہے شام کو مسلمانوں سے سویرے کافر اور سویرے مسلمانوں سے شام کو کافر یہ وہ وقت آ گیا یہ کو لاگا نے ایک دفعہ فتوا دے دے منافق کافر مشرک دا وقت ہے جڑا مسلمانوں دے چل جانے دے بعد اون دے اپنے پکڑ ہن دیکھو نا یہ ایک بے کو یہ فرقے کیا حاضرین ہن تک ہن ایک سٹیج تے آ گئے صرف جی کرسی تے وانٹ کے گن میں نہیں ایک ہے تو پوری تھی نہیں جانی دینی کہنے کرسی مت ملی اصل سے عرض ہے جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے پاک سے بزرگ سارے تشریف فرمائیں ماشاءاللہ ساری اس علاقے کی روشنی ہے زندگی اپنی گزار بیٹھے ہیں
ایک وقت ایسا سی میری امت دے اتنے کہ لوگ انہوں دے شر دی وجہ تو انہوں دی عزت کرے سی ٹھیک ہے جی حقیقت ہے اج اصل عزت اس کے ڈر تو کریں ساتھ تو کرے نا ظالم بندے دی عزت ہی میرے دوست صحیح جیڑا جس طرح کو دو کر کے آنے سارے لیڈر ہے سارے سربراہ دے کو سلام شریف لاکھ کو اب تو ہوتی آج لچن دی بات چاہیے ایسے وہ گولیاں کر مکمل کرنا کوئی بات خراب نہ کرے بہتر والتی ونی تو ویکسین ہے سرکاری ہسپتال اگر ہن وعدے خلاف کروں اوتھے دوست انتظار ہو جو کہ بخار نال پیچھے اڑو اسا سفر سارے بیمار نفس گیا جی گزارش میں ایک واقعہ پڑھتا پہ ہم بھی حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہی تھے میاں بیوی کا جھگڑا سی بیوی خاموں کا کہ تو میرے کو طلاق دے کو بھلا ہوئی بھائی تیرا میرا اچھا وقت گزرا ہے تے گزر رہا ہے بیماری ہاں تو تو میرے کھا کے مطلب طلاق دے اسا کبا کی آخر کار اس گل تے فیصلہ ہے بھائی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وینے ہاں جی تے بن کے آپ دیکھو تو بیان چلے میں چلے تھا جیڑا فیصلہ فرما دے زنانی آنکھ میں کو منظور ہے جیڑی طلاق دی مطالبہ کر رہی ہے اور ٹر پائیں رستے تے گئے جنا جو ڈٹھا ہے میں تھوڑا آیا تے پیر بنا گیا زنانی اس پیر چیر بدے موڑے نہ لا سکتا کہ پیر دکھ پہ تے جولا گھر بن گیا اس کا نہیں تالی ڈھنگ ڈھنگ دا موقع تھا تو دادا ڈرامہ کیا لگا یہ موقع کی وکھا ہن فاصلہ کون ہے کہ چاہے میں تکلیف ہی چاہتے ویسا ضرور بن پڑے امام صاحب کی خدمت حضرت بیوی میری سے کرے سوچ بھائی کی نہیں آیا اردا ٹھیک ہے جی یعنی طلاق 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 پوچھو جی دیکھا اس طرح کا فیصلہ فرما بیان کیوں اگر حقدار ہے طلاق نہیں ملے نا اپنے فرما بھائی دسا اس کہ میں ہوں طلاق نہ دے کیوں بھائی اس کہ جی یہ مطلب ہے کہ طلاق اکھی جی گل نہیں ہے بھائی میں جدہ دی پرنی کیا یا میرے گھر چھو دینا سر ہی نہیں رکھا تو میں ڈر گیا پہ جا صاحب میرے نہ بجی تو میں بھی چرگڑی نہ بنا پیر دکھ پیا اللہ دی رحمت ہے ثابت ہے مسلمان ہے گل جی دیکھو جی تکلیف جی نفس نال آنی ہے نا جی یہ بھی اللہ دی رحمت کیونکہ اللہ نے ہر حال میرا شکر ادا کرو سکھ دے مت میرا شکریہ ادا کرو جو تکلیف جو ہوتی بھوک جو جی میرا شکریہ اور اصل قیمتی ایمان والا وہ انسان ہے مشکلات ہی اللہ تعالیٰ کی طرف آمن ایمان کا کامل عمل کامل ہے ایمان کم ہے اور اللہ تعالیٰ زیادہ خوشی دے دے گئی پھر بھی ان کا ایمان کامل عمل کامل ہے ہو سکتے خوشی وچ بندہ غافل تھی وجے ہو سکتے مشکلات تکلیف وچ بے امید گمراہ تھی وجے اللہ تعالیٰ جڑے تکلیف دے دے تکلیف نفس کو ہے روح کو نہیں اور بخار جس وقت جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی حاضر یا رسول اللہ میں حاضر کے نام ہے منذر مصیبت یا رسول اللہ کی حکم ہے میرے پاس آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو پوچھا ہاں جی دسو کہ خیال السلام اس حالت دے وچ کہ تھانو اگر آ کے ملے تھانو لپٹے اور گھر بیٹھا تھوڑے گناہ معاف تھی رہن او بہتر ہے یا اس تو معافی تاکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بہتر تھانو کیڑی چیز چاہیے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بنی خفیف دے قبیلے چ لگا وہیں ذرا انہوں نے ولیٹ گئے تو حضور دے فرمان کہ جس نے بخار ہوئے نے تو اس دے اور جیڑی کوئی خطا ہوگی یا گناہ ہوگی وہ ختم ہونا شروع ہو گئی جس وقت تک وہ بستر علالت تیرا نہیں کیوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نے اللہ تعالی ہے کہ تیری امت نو جس وقت میں کل بروز قیامت کھڑا کرے تھا تو اس طرح کھڑے ہوتے جی ماں دی پیٹ بھی پیدا ہوئے لہذا جلے کوئی شخص گناہگار ہونے تو اللہ تعالی اتارا تو اس نے بیماری دی میں طلاق کر دینا علیل کر دینا تاکہ اس کی گناہوں دا کفارہ ادا ہو ہر تکلیف کے بعد مشکلات امتحان کے بعد درجے بلند تھے اللہ ہر نبی کو دیکھو ہر ولی کو دیکھو ہر شرط ہے وہ ایمان کامل رکھے وہ تکلیف ہے اگر ایمان خارج تھی کہ تو فیل تھی وہ گناہ نشامت ہے وہ امتحان نہ ہاں
اگر وہ تکلیف وچ اللہ دی رضا دا منکر نہیں ہویا دی رضا تے راضی رہے عمل اودے کامل رہے ایمان کامل رہے پھر اوندا ایک درجہ ملے بعد نام سیابی کو تیر لگے تکلیف صحیح ہے جناب علی سے کو اپنے آپ کو مار رہا تھا خودکشی کی تھی اور تکلیف آئی ہے بے امید تھا اس تکلیف نے تو صبر نہیں کیتا بے امید یہ صحابی صحابی تو ختم ہو گئے جی آپ نے جو فرما دیتا کہ بھئی لڑدا تے پہ لیکن جنمی ہے جہنم اصحاب تو ختم تھی گئے کیونکہ خودکشی یہ کارکردگی تو پھر حرام ہو گیا ایک کفر پھیل دینا آپ نے فرمایا میرے صحابہ دیکھو میں نہیں آتا کہ جہنمی ثابت ہے سی یہ بے امیدی جڑے فعل ہیں یہ جاننی فعل ہے یہ اللہ کی رضا دے منکر فعل ہے جتنے بندہ بے امید تھے یہ بے امیدی کا نتیجہ ہے اور ان کی رضا تے راضی ہوندا تو زخم ہے ایمان کامل ہے یہ دیکھو نے تو قرآن دا فیصلہ ہے ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات کہ میں آزمائش وچ پیسہ اپنے بندہ نو انہاں دے نفس دے نقصان نال انہاں دے پھلاں دے نقصان نال انہاں دے مال دے نقصان نال انہاں دی اولاد دے نقصان نال وہ بشیر الصابرین اور اس وچ جڑے کامل ہیں صبر والے الذين اذا اصابتهم مصیبہ جڑے انہاں دے کوئی مصیبت آندی تو قالوا اذن للہ و انا الیہ راجعون وہ تو لذت ہے دیکھو نا یہ تو امر ربی ہے کہ جتنے کوئی اللہ تعالی ایک بندہ پھنس رہا تو کوئی نہ کوئی وسیلے کرا دے یہ چلو وسیلہ تو بڑھ کے ہے نا جن رستے تے گیا نا بھائی جو میں دروڑ لگا تے چوتھا مصر میں سنا میں کچے دا بار بار چیز کو ڈرامہ چلائے پڑھیں چوتھا نام لگتا تھا کچیا نہ آتے کون میں اچھا دماغ پھراتا نہیں نہیں میں تا تھا چاچا کچے چنگا کیا نہ میرے کو کچے چناب کیا نا ہاں کی فائدہ مجھے ہلی ہلی منہ کار کھانا یا کھلے اتنے پتہ لگ گئے کہ میری مرید سے قبر بڑھ گئے یہ قبر جو بنب سے نصیب آ کے زیارت کرا دے تو پھر آتے رحمت کہنا کوئی یہ تو غلامہ نہ مقام ہے آپ کا سارا ایمان ہے اور زور آخری رات کتنے چاون بڑھ گیا آدم کا اللہ تعالیٰ کے اتنے بس ایسا خوش قسمت انسان ہے اور سارے اللہ تعالیٰ نے آسان کی طرح پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا اور اس بعد پیر دستگیر کا سیدہ قرآن پیر دیتا تھا اور اس ٹائم ساری اس دن کی جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا خاص طور اور ادا غلام بنایا جن کی عظمت ہی عظمت اگر کسی دنیا کے کونے پہ چلا گیا تو اللہ پاک ہر میدان میں بس یہ دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ و پیر دستگیر و صدقہ قرآن پیر کا صدقہ اس کر دی جے تک زندگی ہے غلامی دعا